السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اس آیت میں مومنین مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور بیع اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، احکام کی پابندی سے نہیں روکتے۔ تو یہاں تجارت اور بیع دو لفظ ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں دونوں سے خرید و فروخت ہی مراد لی جاتی ہے۔ تو تجارت اور بیع ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں مترادف ہیں۔ لیکن پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں الفاظ مترادف تھے تو ایک ساتھ کیوں ذکر فرمائے، اور ان کے ذکر کا پھر کیا مقصد تھا؟ کوئی ایک لفظ ذکر کر دیتے۔ نعوذ باللہ، اگر دونوں مترادف ہیں تو پھر ایک لفظ اضافی ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ میں فرق ہے جب اکٹھے ذکر کیے جائیں، اور اصول بھی ہے کہ وہ الفاظ جو بظاہر مترادف سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ قرآن پاک میں ایک ہی آیت میں ایک ہی مقام پر ذکر کیے جائیں تو پھر وہ مترادف نہیں ہوتے، ان کا ترادف ختم ہو جاتا ہے اور ان سے الگ الگ معنی مراد ہوتے ہیں۔ تو تجارت اور بیع میں کیا فرق ہے؟ اس میں پہلا فرق تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیع مطلق معاوضہ کو کہتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے دی اور اس کا معاوضہ لے لیا، یعنی ایک چیز دوسری چیز کا معاوضہ یا بدل بن جاتا ہے، تو بیع مطلق معاوضہ کو کہتے ہیں، جو کہ تجارت سے عام ہے۔ تجارت میں مطلق معاوضہ نہیں ہوتا، یعنی ایک چیز دی اور اس کے بدلے میں ایک چیز لے لی۔ تجارت میں یہ صورت نہیں ہوتی، بیع میں یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، جبکہ بیع میں نفع ہی کا امکان ہوتا ہے۔ مطلب ہم گئے دکان پر، 1 کلو چینی لے لی، 1 کلو گھی لے لیا، سبزی لے لی، تو اس میں نفع ہی نفع ہے، دکاندار کو اس کا نفع ہے، ہم نے جو خریدا ہمیں اپنا نفع ہے کہ ضرورت کی چیز مل گئی۔ اس میں گھاٹے کا بہت ہی کم امکان ہے، جبکہ تجارت میں نفع نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ تجارت میں مستقل خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تاجر سفر کرتا ہے اور چیزیں خریدتا رہتا ہے، سٹور کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آنے پر ان کو سٹور سے نکال کر بیچتا ہے، اس کو قیمت زیادہ ملتی ہے، یعنی اس کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، مطلب گندم کا سیزن ہے تو وہ زمینداروں سے گندم خرید لیتے ہیں، پھر اس کو محفوظ کرتے ہیں گوداموں میں، اس کے بعد کسی اور فصل کا موسم آ جاتا ہے، وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو گودام سے نکال کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جبکہ بیع میں دفعتاً معاملہ ہوتا ہے، اور بیع کے مکمل ہونے کے بعد فوراً ہی یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز خریدنی تھی وہ خرید لی، بیچنے والے نے بیچ دی، خریدنے والے نے خرید لی، تو معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ تجارت کا سلسلہ مستقل چلتا رہتا ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کا لین دین جو ہے کرنا، یہ تجارت کہلاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر چیزیں خریدنا، فروخت کرنا، ملکوں سے باہر بھیجنا، باہر کے ملکوں سے اپنے ملک میں منگوانا، یہ بڑے پیمانے پر جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے یہ تجارت کہلاتا ہے، جس میں سفر پیش آتا ہے۔ جبکہ مقامی خرید و فروخت جو چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے وہ بیع کہلاتی ہے۔ تو یہ چوتھا فرق یہ ہوا کہ بڑے پیمانے پر خرید و فروخت تجارت کہلاتی ہے، چھوٹے پیمانے پر مقامی خرید و فروخت بیع کہلاتی ہے۔ تو یہ 5 فرق تھے، ایک قول ترادف کا ہو گیا اور 4 قول فرق کے ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔